الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی ٹیم الانشراح کی جانب سے ماہ ربیع الاول کے موقع پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرامز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق فرمایا اور تخلیق فرمانے کے بعد اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس کی تخلیق فرمایا تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے کہ تم میں سے اپنے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اب ہمیں زندگی کا یہ بنیادی مقصد دے دیا گیا کہ ہمیں اچھے اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ اب ذرا ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اچھے اعمال کیا ہیں، برے اعمال سے بچنا کیسے ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو برا کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک معیار ہمیں دے دیا، ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرمایا جن کی شان اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان فرمائی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کے درجے پر فائز کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا علی خلق عظیم، کہ اے محبوب آپ خلق عظیمہ پر فائز ہیں۔ اور یہ لفظ علی یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والی شے ہے وہ اس سے پہلے آنے والی شے کے قابو میں ہے، قبضے میں ہے۔ آسان الفاظ سے میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ رکبت علی السیارہ، یہاں پہ بھی لفظ علی ہے کہ میں گاڑی پر سوار ہوا۔ یہاں پر لفظ علی کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی میرے کنٹرول کے اندر ہوتی ہے، جہاں میں چاہوں گا وہاں گاڑی ٹرن ہو جائے گی۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر آپ ذرا اس آیت مقدسہ پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ کے اخلاق بہتر ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، اخلاق عظیمہ آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب آپ اچھا عمل اختیار نہیں کرتے، بلکہ جس عمل کو آپ اختیار کرتے ہیں وہ عمل اچھا ہو جاتا ہے۔ اے محبوب جو عمل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، جو آپ کی صفت بن جائے، وہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہو کر اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اے حبیب جس عمل کو تم چھوڑ دو، جس عمل کو تم دھتکار دو، جس عمل کو تم ناپسند کرو، وہ ہماری بارگاہ میں بھی ناپسند ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے ایک طرف فرمایا کہ تمہارا امتحان ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ دوسری طرف فرمایا کہ محبوب اچھا تو وہ ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں جو اعمال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے ہیں۔ ہم سیرت کے اس پہلو پر عمل کریں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز گفتگو، ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، ہمارے شب و روز، ہمارا کھانا پینا ہر اس اعتبار سے ہونا چاہیے جس اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر دکھایا۔ جو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز جیسے نظر آتے ہیں ویسے شب و روز اختیار کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر ان دونوں آیات کو ملا لیا جائے تو ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دیکھو، جو عمل وہاں پر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ تم اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو عمل وہاں نظر نہیں آ رہا، جس عمل کی ناپسندیدگی کا اظہار وہاں کیا گیا ہے، اس عمل کو تم بھی چھوڑ دو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی کا ایک بنیادی مقصد نظر آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہمارے لیے اس درجہ ضروری ہے کہ زندگی کے مقصد میں کامیابی اس کے بغیر ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آج کے اس پروگرام میں ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر کلام کریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات بیان فرمائے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے اوپر بھی غور کریں گے۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کامیابی کے لیے انتہائی بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
کہ آدمی کے اسلام کا حسن اس کے بیکار کاموں کو چھوڑ دینے میں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب و روز کے اندر ہمیں کوئی بھی ایک ایسا کام نظر نہیں آتا کہ جس کام کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ بیکار کام ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان ہوتے تھے تب بھی اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کی کوششیں کرتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتے تب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خلوتوں میں موجود ہوتے تھے تو ان خلوتوں کا عالم بھی یہ ہوتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ہمارے جو اوقات کار ہیں، وہ کن چیزوں میں گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے اسلام کا حسن اس چیز کے اندر ہے کہ ہم بیکار کاموں کو چھوڑ دیں، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو۔ اب آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہمارا کن کن چیزوں سے تعلق ہے۔ ہم صبح کا جب آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں؟ جب ہم صبح کے آغاز کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کس مقصد سے باہر نکلتے ہیں؟ جب ہم اپنی ورکنگ پلیس پر جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد ہم کن کن چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں؟ ورکنگ پلیس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اگر ہم دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہمارا کیا مزاج ہوتا ہے؟ وہاں پر ہم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ہماری اس گفتگو کے پیچھے کیا تخلیقی مقاصد ہوتے ہیں؟ کیا ہماری اس گفتگو کے پیچھے ہمارے صحیح مقاصد ہوتے ہیں؟ پھر جب ہم دوستوں سے گھر پہ پلٹ کر آتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ہمارے کیا کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ہم کن چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہم کھیل کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کس چیزوں کے اندر ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں؟ جب گھر والوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو کس قسم کی ہوتی ہے؟ کتنے باہر والوں کے بارے میں ہم برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کو بھی سامنے رکھا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کو بھی سامنے رکھا، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ تم اگر میری سیرت کے اس ایک پہلو پر عمل کر لو کہ تم گفتگو کرنے سے پہلے، اپنا کوئی کلام کرنے سے پہلے، کہیں قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے اس قدم اٹھانے کا دنیاوی یا اخروی کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ تمہارے کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے اس دیکھنے کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کر گزرو اگر وہ جائز ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دو کہ یہی تمہارے اسلام کا حسن ہے۔ اب اگر ہم سیرت کے اسی ایک پہلو کو دیکھ لیں تو ہماری زندگیاں کتنی سکون میں آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے بلند درجے والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم مبارکہ کو دیکھیں اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کے ذریعے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر انسان اگر اس پر غور کر لے کہ مجھ سے نیچے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، جن کے پاس وہ آسائشیں نہیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، ان کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے جو میرے پاس موجود ہے، جن کے پاس وہ لباس، وہ پہننے اوڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں جو میرے پاس ہیں، تو اس کی زبان پر شکوہ و شکایت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال کچھ اور ہے، ہمیں مزید سے مزید کی طلب ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اسی مزاج کے بارے میں ارشاد فرمایا اور مذمت فرمائی کہ اگر بنی آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ مزید تیسری کی تمنا کرے گا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس عمل کو برا جانتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کرو، لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تم دین کی طرف زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم دینداروں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہاں، جو دنیاوی طور پر کامیاب ہو اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ رسوا بھی کرتا ہے، وہ ہمیں ایک جملہ بتانے کے ہزاروں روپے بھی لے لیتا ہے، لیکن ہم اس کی بات اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ہم اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے بعض اوقات کئی قربانیاں دے جاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت ہم تباہ کر دیتے ہیں۔
اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے. اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے. ہمارا دل جو ہے وہ بوجھ محسوس کرتا ہے کہ فلاں کا بیٹا بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ بڑی گاڑیوں میں نہیں گھومتا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فلاں کا بیٹا نمازی ہے، میرا بیٹا نماز فجر میں نہیں اٹھتا. کاش کی نماز فجر میں اٹھ جائے. یقین جانیے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی یہ خواہش پوری کروانا کہ فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے تو ابا جان مجھے بھی بڑی گاڑی چاہیے، یہ بہت بھاری ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کو نماز فجر کے لیے جگانے کی کوشش کریں، اس کے دل میں نماز فجر کی محبت ڈالیں، اس کے دل میں نماز ظہر کی محبت ڈالیں، اس کو 5 نمازیں پڑھنے کا عادی بنا دیں، تو یقین جانیے کہ اگر اس کو یہ شوق حاصل ہو جائے گا تو اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کو سکون بھی میسر آئے گا. تو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اس پہلو کو بھی ضرور دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا تھا، دنیا داروں کو دیکھنا پسند نہیں فرمایا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیسے بلند ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک اور چیز دیکھیں تو اللہ رب العزت سے انتہا درجے کی محبت کرنا، یہ ہمیں سرکار علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد ادا کر رہے تھے اور اس دوران آپ کے پیروں میں ورم پڑ گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور آپ آرام کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے صدیق، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میرے دوست تم ہوتے، لیکن میں نے تو اپنے رب سے دوستی کی ہوئی ہے، تمہارے خلیل کا خلیل تو اللہ رب العزت ہے. یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ اس دنیا کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بھی ایسا قلبی لگاؤ نہیں رکھا جیسا قلبی لگاؤ اپنے رب سے رکھا ہے. اپنے رب کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ اپنے رب سے زیادہ کیوں میں کسی سے محبت کروں؟ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر راضی بھی رہا کرتے تھے. ہم اپنی سیرت کے اندر، ہم اپنی ذات کے اندر اس پر بھی غور کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کو اپنے معمولات کے اندر اپنے دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ صرف پریشانیوں پر، صرف تنگی پر، صرف آزمائشوں پر. لیکن جب اذانیں دی جاتی ہیں تو ہم وہاں پر بعض اوقات تو اب اذانوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرنے لگے ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اذانیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، 5-5 منٹ تک مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. ہمارے رب کا نام ہمیں کوئی سنا رہا ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے جانا تو بہت دور کی بات ہے، اب اذانوں سے بیزار ہونے لگے ہیں، اذانوں سے چڑھنے لگے ہیں. اذان پر خاموش رہنا ہمیں گراں گزرتا ہے. ایک طرف ہمارے باس کی میٹنگ چل رہی ہو اور ایک طرف اذان کی آواز آ جائے تو ہم اپنے باس کی میٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں اور اذان کی آواز پر اپنے باس کی میٹنگ کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر نماز پڑھنے کو بعض اوقات بھول جاتے ہیں. ہم اپنی دنیاوی کاموں کے اندر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے، لیکن ہمارے دنیاوی کام سارے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو بھی تو دیکھیں نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بلند ہے. اس کے باوجود پیروں میں ورم پڑ جائے اس وقت تک عبادت کرتے ہیں، اور کہا جائے کہ محبوب آرام کر لیں تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیوں نہ میں شکر گزاری کروں، کیوں نہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکوں؟ لہٰذا آپ پر اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے خاص طور پر ان 3 پہلوؤں پر ہم غور کریں کہ ہمیں بیکار کاموں سے بھی اجتناب کرنا ہے، ہمیں لا یعنی چیزوں سے دور رہنا ہے، دنیاوی معاملے کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، دین کے معاملے کے اندر اپنے سے زیادہ گناہ گار کو نہیں بلکہ اپنے سے زیادہ نیکوکار کو دیکھنا ہے. اور اسی طریقے سے صرف آزمائشوں کے وقت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو ہمہ وقت یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس سے محبت کریں، کیونکہ جو انعامات اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، جو کرم نوازیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر ہوتی ہیں، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان 3 پہلوؤں پر غور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.